جی راہل بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہوا ہے آنے کا ایک بار ملاتا ہوں. جی آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو. ہیلو بڑے ایمان صاحب بول رہے ہو؟ جی 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 راہل بھائی جی 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 کرنا بات ضرور. بھائی ان کا کیا نام ہے؟ عاشق حسین اظہر. عاشق حسین احمد. جی 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 عاشق صاحب میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے، جی حکم. اور بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں، جی اور میں بریلوی ہوں، جی اور غالباً آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. جی 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 تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ عرض کرنا چاہوں گا، کسی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت ہمیں وقت تو جو موضوع تو متعین کر لیا ہے میں نے، اور کیا نام ہے اسلم بھائی نے. جی میں نے اور اسلم بھائی نے موضوع متعین کر دیا ہے عبارت اکابر پر. اچھا اچھا. میں نے کہا عبارت اکابر کا جب مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد پھر میلاد کے متعلق پھر کریں گے ہم. اچھا عبارت اکابر کا مسئلہ پہلے عبارت اکابر. جی ٹھیک ہے. بعد تو میں انہوں نے پہلے کہا کہ چلو، میں نے تو ان کو کہا بھائی ہم عید کے بعد بڑی عید کے بعد کریں گے، کیونکہ بڑی عید کے بعد تھوڑے سے میرے کو مسائل ہے اپنے. بڑی عید کے بعد کر لیں گے، یہاں جگہ متعین کریں گے، پھر کیا بولتے ہیں مناظر کے اندر کیا کیا شرائط لکھی جاتی ہے وہ شرائط لکھی جائیں گی بڑی عید کے بعد. انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ آج ہی بس 19 یا 20 تاریخ سے پہلے کیونکہ دیکھو ہر ایک انسان جو اپنے کام میں اور اپنے دھندے میں بزی ہوتا ہے. ہر ایک انسان، آپ بھی اپنے کام میں اپنے دھندے میں بزی ہے، میں بھی جو میرے اکابر ہے وہ بھی اپنے کام میں اور اپنے دھندے میں بزی ہے. آپ بالفور مت آ سکتے ہیں وہ. میں نے ان کو کہا بھائی یار جو میں لا رہا ہوں وہ تو ابھی تو فی الحال مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان کو نصاب مکمل کروانا ہوتا ہے پورے سال کا. وہ پھر کچھ کیونکہ بڑی عید کے بعد وہ چھٹیاں ہوتی ہیں اکثر مدارس میں، کیا بولتے ہیں 15-20 دن، اس میں ان کو وقت نکلتا ہے تو بلا لیں گے. نہیں بولا کہ نہیں، میں خرچہ میرا آنا جانا کا ہے، شاید سب کچھ کھانا پینا میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ دے رہے ہیں خرچہ وغیرہ آنے جانے کا کرایہ وغیرہ سب کچھ تو پھر میں بلا لیتا ہوں، پھر آپ بھی بلا لیجیے تو پھر ہو جائے گا مناظرہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں؟ بلالم سے. اچھا، تو جی آپ کیپیبل نہیں ہیں بات کرنے کے لیے؟ جی آپ تو الحمدللہ اس لائق ہیں کہ آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں دیکھو جی، ہر ایک انسان کا جو ہے نا مزاج اور کیا بولتے ہیں علم جو ہے الگ الگ ہے. چلیے مناظرہ نہیں، ہم لوگ میں نے جو ہے فرقہ واریت پر کتابیں نہیں پڑھی ہے، پہلی بات یہ ہے. جی جی. دوسری جو ہے میرا جو نظریہ ہے، میں تو اصلاحی بیان کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اصلاحی بیان میرا ہوتا ہے. تو بھائی آپ تو انہیں سے، کیونکہ آپ مناظر اگر ہوں گے تو آپ تو مناظر سے بات کر سکتے ہیں نا. عاشق صاحب، اب میں عاشق صاحب، جی عاشق نام ہے نا آپ کا؟ جی 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 عاشق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اصلاحی بیان کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف بیان نہیں کرتے. فرقہ واریت کے خلاف میرا کبھی بیان نہیں ہوا ادھر. اچھا، کبھی بیان نہیں ہوا. جی اچھا، ایک حدیث شریف تو آپ نے یہ ضرور سماعت کری ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 73 فرقے کے بارے میں فرمایا. جی 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. جی تو یہ حدیث شریف بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ کوئی نہیں، شک نہیں ہے، کوئی شک موضوع نہیں ہے. جی تو یہ جو 72 فرقے ہیں یہ جہنمی ہوں گے، تو اس کے بارے میں تو حضور نے علل اعلان فرمایا. جی تو آپ لوگوں کو ان 72 فرقوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بھی تو ایک حضور کا ہی فرمان ہے جس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو جہنم. ایک منٹ ہوگا نہیں، 72 میں سے نہیں، 73 میں سے ایک جنتی ہوگا. یہ تو 72 جہنمی ہوں گے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیے اگر آپ جب بولیں تو میں خاموش رہوں، اور جب میں بولوں تو آپ خاموش رہیں، تو انشاءاللہ گفتگو اچھی ہوگی ہم لوگوں میں. انشاءاللہ ضرور. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ان لوگوں میں چیخنا چلانا یہ سب کرنا، یہ عادت نہیں ہے. یہ عادت نہیں ہے. سب سے اچھی بات جو ہے نا، اخلاق کی اگر بات ہو نا، پھر انسان جو ہے دل سے
بات بھی کرتا ہے اور اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے. بے شک. تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا آپ سے کہ آپ نے کہا آپ اصلاحی بیان کرتے ہیں، فرقہ واریت کا بیان نہیں کرتے. تو جب حضور نے فرما دیا کہ 72 فرقے جہنم جائیں گے، تو جب ہم بیان کریں یا ہمارے علماء بیان کریں یا ایک حق پسند انسان کلمہ گو بیان کرے گا، وہ تو اس حدیث کے بارے میں ہی بیان کرے گا اور ان 72 فرقوں کے بارے میں بیان کرے گا، ان کے عقائد کے بارے میں بیان کرے گا جو جہنمی ہوں گے، تاکہ انسان اس سے اپنا ایمان بچائے. تو آپ ان کے بارے میں بیان کیوں نہیں کرتے؟ عاشق صاحب. جی بتائیے، میں سماعت فرما رہا ہوں، بتائیے. جی میں عرض کر چکا، میں یہ پھر فرما دے رہا ہوں آپ سے، پھر عرض کرے دے رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا جی لگا دیا ریکارڈنگ پہ. نہیں میں ادھر بچوں کے اندر بیٹھا ہوں، میں سائڈ بند کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ اصلاحی بیان کرتے ہیں تو اصلاحی بیان میں تو یہ فرقہ واریت والا بیان بھی آنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اصلاحی کے طور پہ بیان ہوتا ہے. ہر ایک انسان کا نظریہ، ہر ایک انسان کی سوچ جی الگ الگ ہوتی ہے. جی میرا نظریہ یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کو صاف بتایا کہ بھائی میں نے فرقہ واریت پر آج تک کوئی میں نے شاید کی بھی ہوں گی، نہیں بھی کی ہوں گی مطالعہ. ایک بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی جو ہے زندگی آج تک جو ہے میں نے یہ فرقہ واریت پہ میں نے بیان اور کچھ نہیں کیا، میں نے فرقہ واریت سے بیان. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی آج جب آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو میں ایک مناظر کو لے آتا ہوں، دیکھیں مناظر کو بلا لیتا ہوں. دیکھیں آپ بھی بلا لو تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. عاشق صاحب شوق میں مناظرہ نہیں کیا جاتا، مناظرہ کرا جاتا ہے اصلاح کے لیے. مناظرہ کیا جاتا ہے راہ راست کو سمجھنے کے لیے اور صراط المستقیم پہ کون جائے گا، کیسے جائے گا، یہ سمجھنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اصلاحی بیان فرماتے ہیں. اگر کوئی شخص فرض کریں آپ فرقہ واریت کے بارے میں بیان نہیں کرتے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی. اچھا، آج جیسے مان لیں آپ کہ کوئی قادیانی آپ کو سن رہا ہے، آپ کوئی بیان کر رہے ہیں، کوئی قادیانی، کوئی رافضی آپ کو سن رہا ہے، کوئی تفضیلی آپ کو سن رہا ہے، خارجی آپ کو سن رہا ہے، کوئی نصیری آپ کو سن رہا ہے بیٹھ کے. آپ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کھانے کے یہ حقوق، شوہر کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، سود ہم پر حرام ہے، اس طرح کے آپ بیان کر رہے ہیں. اس کو اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کو سننے والے ہیں اس میں قادیانی بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، تو وہ بھی آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن کیا قادیانی ان باتوں پر عمل کرنے کے، آپ کی باتوں پہ عمل کرنے کے باوجود جنت چلا جائے گا؟ نہیں. تو پھر پہلے تو آپ کو فرقہ واریت پہ ہی بات کرنی پڑے گی نا. جی بتائیے. تو آپ نے جو اسٹارٹنگ کری، ہاں لیٹ می اسپیک. ابھی میں جب بول لوں گا میں آپ کو فل وقت دوں گا. عاشق صاحب انشاءاللہ عاشق صاحب فل اجازت یہاں سے سنیے نا. عاشق صاحب ضرور آپ کو پوری اجازت، آپ ہمارے پابند تھوڑی نا ہے، ہم آپ کو اجازت دیں گے. دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ نظریہ ہوتا ہے انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے تو ہوتا نہیں ہے نا. جی ہاں اب آپ بولیے. آپ نے کہا کہ 73 فرقے بنیں گے، ہر فرقہ ناری اور جہنمی بنے گا. ہر نہیں 72، غلط بات نہیں کریے. 72 تو 72 فرقے ناری اور جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا. وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ ہم ہیں الحمدللہ. آپ ہو؟ مانا علیہ وقت. اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم ہیں. جی اچھا آپ ہو، ماشاءاللہ. اب میں آپ کو اب میں کچھ بول دوں. اچھا چلیے. خانہ کعبہ کے امام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے امام کو دیکھیے، خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہیں. اور مجھے بتائیے جی بتا رہا ہوں، کہتے کیا ہے آپ؟ جی بتا رہا ہوں. جو اہل حدیث ہیں ان کے جو عقائد ہیں وہ باطل عقائد ہیں اور کفریہ عقائد ہیں. یہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ نے دیکھ گیا خانہ کعبہ کا امام کافر ہے، نعوذ باللہ. اچھا آپ نے بول لیا. نہیں آپ مجھے بتائیے ہاں یا نہ کا جواب. اگر خانہ کعبہ کا امام اہل حدیث ہے تو وہ بلا شبہ کافر ہے. استغفر اللہ. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ نبی کے مصلی پر جس طرف ہم نماز رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ اللہ کیا اس کو یہ
نبی کے مسلح پر کھڑا کرتا ہے کوئی کافر کو کھڑا کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کرا. کسی کافر کو کھڑا کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کرا. جواب عرض کروں؟ جی دیکھیے، نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ جب یزید نے حملہ کیا اور کیپچر کیا تو اس وقت یزید کی بھی حکومت تھی. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ عرب شریف میں کعبۃ اللہ پہ رافضیوں کی بھی حکومت رہی، تو وہاں کی امامت رافضیوں نے بھی کری. تیسری چیز یہ ہے، میں بتا رہا ہوں پورا ہونے دیجیے. میں نے کہا پورا، میں نے کیوں میں نے بتایا، ابھی میں بتا رہا ہوں. میری بات سنیے، میں نے آپ کی بات جو ہے 5 منٹ مسلسل خاموشی سے سنی. چلے آپ نے بھی 5 منٹ بولیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی بھی ہوگی کہ جو بھی شخص کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا، اس کا اگر وہ کافر نہیں ہوگا، اس کا کفر جو ہے خود اس کے اوپر لوٹ کر آئے گا. وہ حدیث سنیے آپ نے؟ سنیے نا. تو ایک انسان جو ہے خانہ کعبہ کا مسلح پر، نبی کے مسلح پر کھڑا ہے، امامت کر رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے خانہ کعبہ کی طرف. آپ اس کو کافر کہتے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھو حضرت، آج میں کہتا ہوں بھائی توبہ کر لو، خدا کی قسم زندگی مختصر ہے، توبہ کر لو. واللہ کر کے کہہ رہا ہوں، امت کو دھوکہ اور گمراہ مت کرو. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. ہاں ہمارا جو ہے فتویٰ جو ہے گمراہی کا فتویٰ ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں ہے. تو تبھی میں نے اسلم بھائی کو میں نے کہا جب آپ نے شوقی پورا کرنا ہے، ان کو جو کیا بولتے خالی ہانڈی ہوتی ہے نا، وہ بجتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر پھٹتی رہتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے، ہم عالم کو عالم کہیں گے، جاہل کو جاہل کہیں گے، حافظ کو حافظ کہیں گے، مفتی کو مفتی کہیں گے. آپ کے مسئلے کے اندر نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے نس وغیرہ اٹھا اور اس کو قبلہ بنا دیا، اس کو عالم بنا دیا، اس کو جو ہے مفتی بنا دیا، اس کو وہ جو ہے دوسروں پر فتویٰ دینا شروع کر دیا اس نے. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست. بات یہ ہے کہ میں نے اسلم بھائی کو میں نے کہا، اور اسلم بھائی کے ساتھ میری بات ہوئی کہ اگر آپ نے شوقی پورا کرنا ہے کیا بولتے ہیں مناظرے کا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اسلم بھائی نے کہ جناب کیا بولتے ہیں میں آنے جانے کا کرایہ خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، آپ صرف بلائیے. تو میں ان کو بلانے کی کوشش کروں گا. اور میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ بھائی میں جو ہے اس لائن میں فرقہ واریت کی لائن میں تھوڑا سا ہٹ کر ہوں، کیونکہ فرقہ واریت کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہے. میں ان کو بلا رہا ہوں، تو آپ بھی آ جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے حضرت؟ جی اب آپ فرما چکے، میں عرض کروں. جی آپ نے پہلا یہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ کعبہ شریف میں جو نماز پڑھا رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے قرآن و حدیث سے ہم کو ایک دلیل پیش کر دیجیے. جی قرآن و حدیث سے ایک دلیل پیش کر دیجیے. جی دلیل پیش کر دیجیے. آپ سے میں مطالبہ کر رہا ہوں. دعویٰ آپ نے کیا کافر کا، تو دلیل لے بھائی دعویٰ میں نے کیا نہیں. دعویٰ آپ کر رہے ہیں. لطیف بھائی آپ لائن پہ ہیں؟ مانگ رہے ہیں لطیف بھائی ایک منٹ. عاشق صاحب ایک منٹ. عاشق صاحب ایک منٹ. عاشق صاحب ایک منٹ. عاشق صاحب جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا اگر وہ اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کے عقائد کفریاں ہیں، وہ مانتا ہے تو وہ کافر ہے. سیکنڈ چیز بول لینے دیجیے گا، بیچ میں بولیے گا نہیں. آپ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، جو حضور کے مسلح پر کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذمے ہے کہ دعویٰ آپ کا ہے کہ جو مسلح پہ کھڑا ہو کے وہاں امامت کرائے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا. اس کی دلیل ہم کو قرآن و حدیث سے آپ مجھے بتائیے حضرت، امام اعظم کو آپ مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. مانتے ہیں آپ؟ جی. امام شافعی کو بھی مانتے ہیں؟ جی. امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں؟ امام مالک کو بھی مانتے ہیں؟ جی. اگر کوئی شخص امام اعظم کے مسلک کو چھوڑ کر امام شافعی کا مسلک اختیار کرے، کیا وہ آپ نزدیک کافر ہے یا مسلمان ہے؟ جی جواب دے رہے ہیں. پانی دینا اجلاس پینے کے لیے. جواب دوں؟ جی 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 بے شک مسلمان ہے. دوسری چیز مسلمان. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تقلید جو ہوتی ہے چاروں ائمہ کی تو وہ فروع میں ہوتی ہے یا عقیدہ میں ہوتی ہے؟ تقلید فروع میں ہوتی ہے کہ عقیدہ میں ہوتی ہے؟
آپ مجھے بتائے نا کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے کافر. میں نے بتا تو دیا ہے، کیسے بتاؤں؟ ایک سوال کو 2 بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ خانہ کعبہ کے امام کیسے میں نے آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں نا. امام شافعی کا مسلک ہاں، امام شافعی کے مسلک سے دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا بھی کہ تقلید جو ہے، تقلید فروع میں ہوتی ہے کہ عقائد میں ہوتی ہے؟ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جناب سوال سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے آپ جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں آپ کو کریکٹ جواب دیتا ہوں، اور میں ایک مرتبہ ہمارے مناظر کے سامنے بیٹھیے نا، ہمارے مناظر کے سامنے بیٹھیے. عبارت کافر پر ہمارا جو ہے موضوع طے ہو چکا ہے. تو فی الحال تو بڑی عید کے بعد میں نے ان کو کہا تھا، ان کو وقت نہیں بڑی عید کے بعد کے لیے. تو وہ کہنے لگے 20 تاریخ سے پہلے. تو 20 تاریخ سے میں نے فون بھی کر دیا اپنے اکابر کو، وہ بھی اب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کی زبان ہے اس زبان پہ ڈٹے رہو. الحمدللہ اکابر ہمارے اکابر پہنچ جائیں گے تو پھر ان سے بات کر لیجیے گا آپ نے. عاشق صاحب اپنے مسلک کے مناظر ہو آپ. جی عاشق صاحب مناظر ہو نا. عاشق صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لطیف بھائی بھی ہمارے لائن پہ ہیں. لطیف بھائی جی 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 راہل بھائی، آپ سماعت کر رہے ہیں. تو میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی امام شافعی کو مانتا ہو یا امام مالک کو مانتا ہو، امام حنبل کو مانتا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتا ہو، تو آپ کے نظریے میں وہ شخص کون ہوگا؟ میں نے بتایا مسلمان ہے. جی جی. اب دعویٰ تو سب سے پہلے ان کا تھا جب انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، وہاں کے مسلح پہ کھڑا ہو کے کوئی شخص کافر کیسی امامت کر سکتا ہے. تو میں نے اس پہ ان سے دلیل مانگی، یہ نہیں دے پائے. پھر انہوں نے امام اعظم کی بات رکھ دی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تقلید جو ہوتی ہے، ہم امام اعظم کے ماننے والوں کو، چاروں ائمہ اکرام کے ماننے والوں کو اس لیے مسلمان مانتے ہیں کیونکہ جو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. اور تقلید ہم نے ان سے پوچھا کہ فروع میں ہوتی ہے یا عقائد میں ہوتی ہے. یہ دیکھیے بتا نہیں رہے. جی جی بھائی ان کو بتانا چاہیے. عاشق بھائی آپ کو بتانا چاہیے. یہ کاٹ کے وہ فون کاٹ کے بیچ میں سے چلے گئے. ایک بار پھر لگائیے. ٹھیک ہے. آپ راہل بھائی جی اس کو بولا ادھر ہی نپٹ لے، ادھر آئیں گے تو برا ہو جائے گا. اچھا تھوڑا پیار سے ہی نا، میں تو کل ہی چلے جاؤں گا ادھر. جی نہیں چھوڑیے لطیف بھائی. جی راہل بھائی. ہلو راہل بھائی جی جی کاٹ رہا، ابھی نہیں اٹھائے گا وہ. لطیف بھائی اس کی اتنی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی. جی. اور دوسری چیز یہ، اس کا نمبر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا. تو اس کو ہم ڈائریکٹ انشاءاللہ کسی دن ملائیں گے، کیونکہ میرا نمبر ہی پہچانتا نہیں ہے. ایک بار تو کم سے کم اٹھا ہی لے گا غلطی سے. تو ہم اس سے صرف یہ پوچھیں گے کہ تقلید جو ہے فروع میں ہوتی ہے یا عقائد میں ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں لطیف بھائی کہ جو کعبے کا امام ہو یا پھر دنیا میں کہیں کا بھی کوئی امام ہو، اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو وہ امام ہے، ورنہ امام نہیں ہے. اب رہی دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ، کیسے کوئی وہاں پر کھڑا ہو کے امامت کروا سکتا ہے. تو بھائی ہمیں قرآن سے دلیل پیش کر دو کہ وہاں پر مسلمان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھوا سکتا. یہ وہ بھی نہیں دے پائے، یہ کچھ نہیں بتا پائیں گے ابھی. تو میں نے سمجھیے کہ جب انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کری ہے، میں نے اس وقت ان کے اکابروں کی کفریہ عبارت میرے سامنے رکھی ہیں، میں پڑھنے والا تھا. یہ تو کہیے یہ اپنی عزت بچا کے بھاگ گئے اس وقت. بہت حرام خور ہوتے ہیں. چلیے آپ مجھے ان کا نمبر واٹس ایپ کریے گا، انشاءاللہ میں ان کو کسی دن. چلے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. جی شکریہ.